اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیے جو فرزند لافتہ اس کے آنے کے نظریے نے عقائد امت کے سمندر میں وہابیت کے بھنور کو توڑ کے رکھ دیا. وہ کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو امام زمانے کے جد امیر المومنین سے سخت دشمنی رہی، مگر اب ہر طرف سے بلند ہونے والا نعرہ مہدی ہمارا، اس نے شیعت کا سر فخر سے بلند کر دیا. ہر شخص سنی ہو، قادیانی ہو، وہابی ہو، یہی نعرہ لگا رہا ہے کہ مہدی ہمارا. شیعت کا سر اس نعرے نے فخر سے بلند کر دیا. اور اہم بات یہ ہے کہ اس نعرے نے خلفائے ثلاثہ کے بھرم کو توڑ کے رکھ دیا کہ مہدی کسی کا بھی ہو، کم سے کم خلافت ثلاثہ کا وارث ہرگز نہیں. دیکھیے یہ وہ ہمارا امام ہے جو ہماری اتنی خبر گیری رکھتا ہے اور ہماری محفلوں میں شریک ہوتا. باقاعدہ علماء سے سوال کیا گیا کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام آنے واحد میں کئی محفلوں میں شریک ہوتے، ایک ہی وقت میں کئی محفلوں میں شریک ہو رہے؟ تو علماء نے کہا کہ دیکھیے اس میں دو احتمالات. اگر امام زمانہ حاضر ہو رہے ہیں، حضور سے مراد یہ ہے کہ ان کی نظر عنایت وہ تو ہر محفل اور مجلس پر اس قسم کی جو مجالس توسل یا مجالس فضائل جو ہوتی ہیں اس کے اوپر امام کی عنایت خاص اور رحمت خاص ہوتی ہے. تو یقیناً امام زمانہ اس لحاظ سے اگر کہا جائے کہ امام زمانہ کے حضور سے مراد ہے کہ ان کی عنایت خاص ہو تو ہر مجلس پہ ہوتی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ تمام مجالس میں ہر جگہ پہ خود جاتے ہوں تو یہ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کسی مجلس اور محفل میں خود جاتے ہوں، کہیں ان کا کوئی وکیل جاتا ہو، کہیں ان کا کوئی نائب جاتا ہو، کہیں ان کا کسی کام پر کوئی مامور متولی جاتا ہو، اور ان کی شرکت بھی حضرت حجت کی شرکت ہی سمجھی جائے گی. جیسے صدر اور وزیر اعظم کسی محفل میں نہیں جا پاتے ہیں تو اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیتے ہیں وہاں. اور وہ جو آیت اللہ بہجت قول نقل کرتے تھے کہ امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو، میں خود تم تک پہنچ جاؤں گا، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہر پیر و جمعرات کو امام زمانہ کے پاس جو اعمال کا رجسٹر ہے اس میں ہمارے تمام اعمال کا اندراج ہوتا ہے، تمام اعمال کا اندراج ہوتا ہے. تو حضرت حجت کے ظہور کی تیاریوں سے اہم ترین تیاری کہ یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں، گناہوں سے دوری ہے. اب بہرحال ہر فرقہ بھی یہ کہنے لگا ہے کہ مہدی ہمارا. سعودی عرب میں باقاعدہ پوری پکتابیں لکھی جا رہی ہیں. ریاض میں حال ہی میں کتاب چھپی ہے جو کہ جس کا نام ہے المہدی. ڈاکٹر محمد اسماعیل المکرم، انہوں نے 654 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے امام مہدی پر. سعودی عرب کی جتنی کتاب جو حج اور زیارت کے سعودی عرب جا رہے ہیں پوری مارکیٹیں بھری پڑی ہیں امام زمانہ سے متعلق. جہاں نام دیکھنے کو نہیں آتا تھا امام زمانہ کے متعلق کتابوں سے مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں. 654 صفحات پہ مشتمل المہدی کتاب لکھی ہے اس میں، اور جس کے مقدمے کی سرخی یہی ہے کہ مہدی حقیقت ہے، خرافات نہیں. باقاعدہ اس کی ہیڈنگ یہی ہے، حقیقت ہے، خرافات نہیں. حتیٰ کہ عبدالعزیز ابن باز کے جو کہ مفتی اعظم سعودی عرب کا رہ چکا، عبدالعزیز ابن باز، جس کو ایک تو عبدالعزیز ابن باز نام بھی کہیں گزرے ہیں لیکن سب کے اندر ایک ہی چیز کامن ہے کہ سارے کے سارے یہ نابینا، یہ اور آج کل یہ. عبدالعزیز ابن باز کو لسان الوہابین کہا جاتا ہے، وہابیوں کی زبان. اس نے یہاں تک کہا کہ امام مہدی کا کلیتاً جو انکار کرے، جیسے کہ بہت سے متاخرین علماء اہل سنت نے کہا ہے، ان کا یہ قول باطل. امام زمانہ ایک حقیقت ہے. آخری زمانے کی روایت میں تواتر کے ساتھ یہ بات آئی ہے، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ عدل و انصاف سے دنیا کو اس طرح سے بھر دیں گے کہ جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. تو کتنے اب یہاں پر آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنا کہ بہت سارے مفکرین نام نہاد جو ہیں غامدی ٹائپ کے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث بالکل خاموش ہے امام زمانہ سے. حالانکہ 6207 روایات صرف اور صرف امام زمانہ کے متعلق، جس میں سے 33 اصحاب رسول سے مروی ہیں، 109 علماء اہل سنت نے ان کو نقل کیا ہے، اور 32 بڑے علماء اہل سنت نے تو پوری مستقل کتابیں امام زمانہ کے موضوع پر لکھی، اور جس میں سے 51 روایتیں فقط امیر المومنین سے نقل کی. اور وہ روایات جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں، جو ہم لوگوں کا نظریہ 214 احادیث اہل سنت کے اندر موجود. اور کتنے ہی بڑے بڑے علماء جس میں مسعودی شامل ہیں، اور ابن سباق مالکی ہیں، اور خطیب خوارزمی ہیں،
اور فخر الدین رازی ہیں، علامہ ابن اثیر ہیں، کثرت کے ساتھ یہ سب روایتیں انہوں نے نقل کی. اور بر صغیر کے جو علماء جن بڑے مشہور، وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا نظریہ امام زمانہ کے متعلق بالکل صحیح. مولوی عبدالحق محدث دہلوی، حتیٰ کہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کتنا مشہور نام ہے، ملا علی متقی ہندی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا نظریہ شیعوں کا بالکل درست ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں. ریاض سے جو ایک کتاب شائع ہوا المہدی، اس میں غامدی ٹائپ کے جو افراد ہیں جن کا نظریہ ہے کہ امام مہدی کا نظریہ کچھ نہیں، ایسی لوگوں کی زبانوں پر انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایسے افراد کی رائے کو انہوں نے کہا یہ گمراہ لوگوں کی رائے ہے اور اس کو گمراہ فرقے سے انہوں نے تعبیر کیا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہت بڑے بڑے سنی علماء تک اب اس بات کے قائل ہیں کہ بہت بڑی چینج. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کا انتقال ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی طور پر یہ شخص کتنا زیادہ امام زمانہ کے خلاف، بعد میں جو اس نے کتابیں لکھی اس میں انتصاب امام زمانہ کے نام لکھا، بہت سے لوگوں کی رائے کس طرح سے تبدیل ہوئی. تو بہرحال ابن سیرین سنیوں کا ایک بہت بڑا اہل سنت کا عالم گزرے. انہوں نے کہا کہ میرا تو نظریہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرات شیخین سے بھی افضل ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر سے. جب ان سے کہا کہ وہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی روایتوں میں امام زمانہ کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے، جبکہ ہم حضرت ابو بکر و عمر کو زیادہ سے زیادہ خلیفہ رسول کہہ سکتے ہیں. ان کو روایت میں خلیفۃ اللہ کہا گیا، تو جو اپنے خلف سے افضل نہ ہو اس کے سلف سے افضل کیسے ہو سکتا؟ اس کے باوجود بھی یہ تمام جملے لکھنے کے بعد یہ لکھ دیا جاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ اپنی بات بھی تو ان کو لکھنی ہے نا، کہ یہ مہدی ہمارا والا ہے، شیعوں والا نہیں، یا یہ روافظ والا نہیں. چلے بھائی ٹھیک ہے، وہ مہدی جو بھی ہے وہ آپ کو مبارک ہو، آنے دیجئے، خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.